کہ کتیا لیٹی ہوئی ہے، اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں، حضور کی نظر پڑی تو حضور رک گئے، صحابہ کو اشارہ کیا رک جاؤ۔ ایک طرف انسان ہے، وہ ایک آواز لگائے نا تو وہ بیچاری ڈر کے دوڑتی بھاگ جائے بچوں سمیت، حضور رک گئے کو، یعنی سادے لفظوں میں موٹر وے چھوڑ کے نا کسی کچے راستے پر حضور نے لشکر کو ڈال دیا۔ تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا اس کو ایک آواز دیتے وہ بھاگ جاتی، آپ نے یہ کیا کیا ہے، نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت دیکھیں صحابہ کو، تکلیف تو کسی جانور کو بھی دینا حضور گوارا نہیں نہ فرماتے تھے۔ ہماری تو زبانوں کے جب تیر اور کینچیاں چلتے ہیں نا پتہ نہیں کتنے دلوں کو کاٹ کے توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان تو بہت قدر والی چیز ہے نا، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اور حضور تربیت دے رہے ہیں صحابہ کو، آپ نے فرمایا اس کا پروٹوکول ہے۔ اس واقعے کو لے کر ذرا عملی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں، آپ ہیں میں ہوں، ہم جا رہے ہیں راستے میں، کوئی کتا لیٹا ہوتا ہے، رات کو یہ مخلوق جاگتی رہتی ہے، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اب آپ پاس سے پیدل گزر رہے ہیں یا آپ کے پاس بائک ہے یا گاڑی ہے، بالکل جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو پڑاں بگا دیتے ہیں اس کو، جگا دیتے ہیں اس کو۔ پھر ہمارا نعرہ بھی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی وہ واقعہ ہمارے نظروں کے سامنے نہیں آیا کہ یہاں حضور کا انداز کیا تھا؟ کوئی بکری بھی سو رہی ہو نا آرام کے ساتھ، کوشش کریں کہ آپ کے قدموں کی آواز بھی اس کو نہ آئے، آپ گزر جائیں، اسے تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے یا گلی بدل لے۔ یہ انداز کبھی اپنائے نا، یہ سمجھ کر کے یہ میرے حضور کی سنت ہے، پھر دیکھیں معاشرے میں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ جب آپ جانوروں کے ساتھ اس حد تک صلہ رحمی کریں گے نا تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے صلہ رحمی آپ کے دل میں پیدا فرما دے گا۔ اب سب کو اپنے کیے ہوئے کام یاد آ رہے ہیں، میں نے حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، کیتیاں یاد آ جاندیاں جس ویلے وقت آوے نا سامنے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا کرنا چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو خود بھی۔ آپ نے جس کے ساتھ کیا ہے نا کبھی اس کی بھی باری آئے گی، آپ اتنا کو ظلم کریں کسی پر جتنا آپ خود اپنے اوپر برداشت کر سکتے ہیں۔ سارے کیے ہوئے یاد آ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ جب طاقتور کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے نا تو پھر وہ کمزوروں پر جو ظلم کرتا ہے نا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے 40 سال حضور کے ساتھ گزارے تھے، ان کے الفاظ دیکھیں، کفار کے الفاظ، قریش کے الفاظ، دشمن کے الفاظ، جان کے دشمن تھے پر امانت رکھوانے کی باری آتی تھی نا وہ کافر کے پاس نہیں رکھواتے تھے، حضور کے پاس ہے، امانت ہے ہماری۔ جب دشمنی میں بھی دشمن کی امانت آپ کے پاس ہو اور وہ حفاظت کے اندر ہو تو پھر سمجھو رب نے تمہیں سیرت مصطفیٰ کے خوبصورت پہلو عطا فرما دیے ہیں۔ آپ بھی سخی ہیں اور آپ ایک سخی باپ کے بیٹے ہیں۔ ایک خاندانی تعارف بھی ہوتا ہے نا بندے کا، یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے خاندان کے، آج ہم کہتے ہیں خاندانی آدمی ہیں، جاؤ آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ غیر مشروط طور پر آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا آج میں معافی تو میں تینوں دے رہا لیکن یاد کر توں، آپ نے ان کی کوتاہیاں انہیں یاد نہیں کروائی، ان کو ڈھیٹ کر کے معاف نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مشروط معافی دی ہے ان کو۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت، یہ ہے آپ کے دل کی نرمی۔ جب دشمن کو بھی آپ کے گھر کے اندر پناہ مل جائے، جب دشمن کو آپ کے دل کے اندر جگہ مل جائے تو سمجھ لیں رب نے آپ کو سیرت مصطفیٰ اور طریقے مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے۔